السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو بیسٹ ہیلتھ ایڈوائزر چینل۔ آج ہمارا ٹاپک ہے کیا بانجھ پن صرف خواتین کا مسئلہ ہے؟ آج ہم اس پہ تفصیلاً بات کریں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں ہوں ملک عمر اوان، آپ دیکھ رہے ہیں بیسٹ ہیلتھ ایڈوائزر چینل۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ جی ویورز، تو ٹاپک کیا بانجھ پن صرف خواتین کا مسئلہ ہے؟ ماہرین کے مطابق بانجھ پن کی کوئی ایک وجہ نہیں، اور یہ خواتین کے ساتھ ساتھ مردوں میں بھی ہوتا ہے۔ اکثر کیسز میں جوڑے میں سے کسی ایک یا دونوں کے ساتھ تولیدی مسئلہ ہو سکتا ہے، جبکہ بعض صورتوں میں تمام ٹیسٹ کے بعد بھی اسباب کا پتہ نہیں چلتا۔ ویورز، عورتوں میں بانجھ پن کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ پہلے ان پہ بات کرتے ہیں۔ نمبر 1، فلیپن ٹیوبز یا نالیوں میں نقص ہونا۔ نمبر 2، پولیسسٹک اووریز یعنی بچہ دانی میں رسولیاں ہو جانا۔ نمبر 3، انڈومیٹریوسس، اس عمل میں رحم کی تہہ بنانے والی بافت ٹیشو رحم کے باہر کی سطح اور فلیپن ٹیوبز بڑھنے لگتی ہیں۔ اب آتے ہیں مردوں میں بانجھ پن کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ سپرمز کی تعداد کی کمی، سپرم کی ساخت اور بناوٹ میں تبدیلی، اس کے علاوہ سپرم کی حرکات کا اندازہ بھی بانجھ پن کے سبب کا بن سکتا ہے۔ عورتوں کو تکلیف دہ ٹیسٹوں سے گزرنا پڑتا ہے، جبکہ مردوں کی ٹیسٹنگ آسان ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ پہلے مرد اپنے سیمن سیمپلز کی جانچ کروا لیں تاکہ اگر مسئلہ وہاں ہو تو عورت کو مشکل میں ڈالا ہی نہ جائے، مگر پاکستانی معاشرے میں یہ بات سمجھانا بہت مشکل ہے۔ اکثر مرد خود کو اس لمحے کے لیے، اس مسئلے کے لیے پیش نہیں کرتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو مردانہ کمزوری نہیں ہے، وہ سیکس مکمل طور پہ کر سکتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی فالٹ نہیں ہے، اس لیے وہ خود کو پیش نہیں کرتے، جس کی وجہ سے اولاد کے لیے ہمیشہ عورت کے بہت سارے ٹیسٹ، بہت سارے مراحل سے عورت کو گزارا جاتا ہے۔ پاکستان میں اکثر مردوں کے لیے انا کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اول تو وہ ڈاکٹر کے پاس خود آتے ہی نہیں ہیں، اور اگر آ جائیں تو اکثر ٹیسٹ کرانے سے صاف انکار کر دیتے ہیں۔ بانجھ پن پر عورتوں شوہروں کا ساتھ نہ ملنے کی وجہ سے ڈاکٹرز کے پاس علاج کے لیے خواتین ہی آتی رہتی ہیں، اور جب انہیں اولاد پانے میں کامیابی نہیں ملتی تو وہ دوسرے راستے اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ حکیموں، عطائیوں، پیروں فقیروں کے چکر کاٹنے کے بعد جب یہ جوڑے واپس ڈاکٹروں کا رخ کرتے ہیں تو کئی سال ضائع ہو چکے ہوتے ہیں اور بچہ پیدا ہونے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ بانجھ پن کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے؟ پاکستان میں اس وقت اوولیشن انڈکشن دواؤں کے ذریعے بچہ دانی کی صحت اور انڈوں کی افزائش کا عمل سے لے کر انٹراجوٹرائن ایسمینیشن، سپرم کو بچہ دانی میں براہ راست پہنچانے کا عمل، اور انویٹر فرٹیلائزیشن، تولیدی عمل کے ذریعے سپرم اور انڈے کا افزائش کے لیے ٹیکنیکل لیب میں ملاپ کا کام جیسے طریقہ کار استعمال ہو رہے ہیں۔ دنیا میں کہیں بھی علاج کے ان طریقوں کے 100% کامیاب ہونے کی گارنٹی نہیں دی جاتی۔ بانجھ پن کے علاج کا کامیاب ہونا بھی کئی عوامل پر منحصر ہوتا ہے۔ یہ علاج صبر طلب بھی ہو سکتے ہیں اور مہنگے بھی ہو سکتے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اولاد کی خواہش رکھنے والے جوڑے اگر ایک دوسرے کو الزام دینے کی بجائے ایک دوسرے کے ہمدرد رہیں، اس طبی مسئلے کو حقیقت پسندی سے دیکھیں، بر وقت اپنے اپنے ٹیسٹ کروائیں، تو بہت سے جوڑے بچے پیدا کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ انسان کی انا حائل نہ ہو تو اولاد کی خوشی پانے کی راہ سے ایک بڑی رکاوٹ دور کی جا سکتی ہے۔ بلا جھجک نہ صرف اپنے ٹیسٹ کرائیں، اپنی بیوی کے ٹیسٹ بھی کروائیں، ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں۔ اللہ کریم سب بے اولاد جوڑوں کو اولاد جیسی نعمت سے نوازے۔ آج کے لیے ہماری ویڈیو بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔
آپ کے میزبان ملک عمر اوان آپ سب کا اللہ